رہیں، اس وقت یہی حال ہوگا، عذاب اسی طرح اتریں گے۔ اور موسم میں بارش ہو، ضرورت کے تحت ہو، وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ موسم سے ہٹ جائے پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے خطا ہو رہی ہے، اور ہم اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما میرے مولا۔ جتنے بھی گنہگار ہیں، جتنے بھی خطا کار ہیں تو تیرے بندے ہی نا، ہیں تو تجھے ہی پکارنے والے، میرے مولا رحم کر دے، کرم کر دے، وہ ضرور اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ اپنے سلسلے کے اعتبار سے آج ہم سورۃ الاعراف، شروع میں ہم نے یہ اقرار و اعتراف کیا، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، ہم یہودیوں کی طرح نہیں کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اسے پکارا، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ ہم عیسائیوں کی طرح بھی نہیں کریں گے جنہوں نے آل عمران کو پکارا، تیرے ذات کے ساتھ شریک بنایا، ہم وہ کام بھی نہیں کریں گے، ان کے طریقے کو بھی نہیں اپنائیں گے۔ میرے مولا ہم عورتوں کے حقوق بھی کیا کریں گے؟ ادا کریں گے۔ پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا اتار دے، دسترخوان اتار دے۔ پروردگار نے فرمایا، لو تمہارے لیے میں نے زمین میں یہ جانور، یہ چیزیں حلال کر دی ہیں، یہ تمہارے لیے میرا انعام ہے۔ اور اب سورہ اعراف، اس کا تسلسل اور ربط یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم جانوروں میں سے اور کھیتیوں میں سے اللہ کے نام کا دو گے تو پھر یقین کر لو میں رب تمہیں جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور میں تمہیں آراف والوں میں بھی شامل نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں سیدھا جنت میں داخل کر دوں گا اگر تم نے یہ کام کیا۔ یہ ربط اور تعلق ہے۔ سورت میں جو دعویٰ ہے وہ یہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ اب کھل چکا ہے، اب پتہ لگ گیا ہے جو اللہ کے علاوہ اور ان کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں، وہ تحریمات کر دی جاتی ہیں، حرام کر دی جاتی ہیں، وہ اللہ نے بنائی ہے کیا؟ حلال، تم انہیں حرام مت کرو۔ اور غیر اللہ کے نام کی نظر جو تم کھاتے ہو، یاد رکھو غیر اللہ کے نام کی نظر کیا ہے؟ حرام ہے، اسے مت کھایا کرو۔ دلائل کے ساتھ اس کو واضح کیا، عقلی دلائل بھی سنے، نقلی بھی سنے، یعنی تردیدیں سنی، نفی شرک فعلی، نفی شرک اعتقادی، یہ آپ نے سن لیا۔ اب سورہ اعراف یہ کہے گی، اس کا دعویٰ یہ ہے، میرے نبی مسئلہ کھل گیا ہے، ہن مسئلہ چھپائیو نہ، لوکاں دے سامنے مسئلے نوں کی کریو؟ کھول کے بیان کریو۔ تے جب مسئلہ کھلے گا تے طبیعتاں کی ہون گیاں؟ خراب ہون گیاں، پھر تکلیفاں آن گیاں تے مصیبتاں آن گیاں تے آزمائشاں آن گیاں، تانے ملن گے، فتوے لگن گے، لوگ کی نہ کی گلاں کرن گے۔ میرے نبی گھبرائیو نہ، میں رب تواڈے نال ہاں۔ نمبر 2،
اللہ کے علاوہ اور جو شیاطین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے چال بنے ہیں، اپنی اپنی باتیں بنائی ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ اور تیسرا دعویٰ یہ ہے ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہی غیب دان ہے اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اب ان پر 6 دلائل اس صورت میں موجود ہیں، دلائل نقلیہ، جس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، ہود علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، صالح علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور یہ تیسرے دعوے کے ساتھ جڑ جائیں گے، تینوں واقعے جڑ جائیں گے کہ غیب دان کوئی بھی نہیں۔ نوح کا بھی یہی پیغام ہے، ہود کا بھی یہی پیغام ہے، صالح کا بھی یہی پیغام ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ یہ تین اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آئے گا، وہ دوسرے دعوے کے ساتھ ہے کہ دیکھو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ آئے گا۔ یہ 6 دلائل بیان کیے جائیں گے جو ان دعووں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ زجرات بھی ہیں، تخویفات بھی ہیں، اور بھی کافی دلائل اس میں موجود ہیں۔ اب ذرا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، انزل الیک، یہ آپ کی طرف اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ آنے پائے کہ مسائل کو کھولا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، اور جس کو میرے رب نے حلال کیا ہے اسے حلال جاننا، یہ سمجھنا جو تم نے اپنے بزرگوں اولیاء کے تقرب کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ حرمتیں اٹھا لو۔ جب یہ مسائل بیان کرو گے میرے نبی تو پھر لوگ باتیں کریں گے، تانے دیں گے، الزامات لگائیں گے، پر یہ نہ سمجھنا کہیں قرآن کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں، سینے میں تنگی نہ آنی چاہیے۔ کام کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِکْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن کے ساتھ انذار کرنا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کلام اتاری گئی ہے اس کلام کی پیروی کرنی ہے، پیچھے چلنا ہے۔ کہانیاں، قصے، من گڑت باتیں، خوابیں قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی آئے، جو بھی قرآن کے مقابلے میں بات کرے، میرے نبی اس کی بات کو کسی صورت بھی ماننا نہیں ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ جڑا ہوا مقام، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے بالکل آگے میرے نبی یہ دھیان کرنا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ مسائل کو کھولنے ہی کھولنے ہیں، جس کی طرف آپ
مولوی کیا، پیر کیا، فقیر کیا، ان کی اولادیں کیا، ہر اس بندے میں پڑا ہوا ہے اچھے خاصے مذہبی دیندار، ان کا حال کیا ہے؟ بچے بچیاں ٹائٹ لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اندر یہ جرثومہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے لباس جو لینا ہے وہ برانڈ کا ہونا چاہیے، یہ ہمیں کھا گیا۔ جوتے بھی، گھڑی بھی، ہر چیز وہ فیشن لگا ہوا ہے، اور وہی 1000 میں کان کا کپڑا مل جاتا ہے، وہی کپڑا 10,000 میں لے کے، لاکھوں میں لے کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں میں نے یہ چیز پہنی ہے۔ میرے رب نے پہلے علاج بتایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اصل جو لباس ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، وہ ڈر اور اللہ خدا خوفی کا لباس ہے۔ مطلب کیا؟ ان رنگینیوں میں نہ پڑنا، ان فیشنوں میں نہ پڑنا، آگے سے آگے نکلتے جانا، یہ تباہی و بربادی ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا، دیکھنا میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا ہے، ستر کو وجود کو ڈھانپا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس پہنا ہے، لباس پر ٹاکیاں لگی ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، کیا وہ بڑے لباس شام، مصر، ایران، عراق وہاں سے لے نہیں سکتے تھے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ ہے لباس کا کام ستر ڈھانپنا ہے، لباس کا کام نمود و نمائش نہیں ہے، اور شیطان کا دھیان کرنا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ یہ شیطان یہ کیا کرتا ہے؟ آدم کی اولاد کا دھیان کرنا، اس کے فتنے میں، اس کے جال میں نہ آنا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ اسی میں لگا ہوا ہے، اس نے ان کا لباس بھی اتروایا، ان کی سطر کو بھی کھولا۔ یہ وہ ہے تمہیں نظر نہیں آتا، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی اور اس کے لشکر بھی اس جگہ سے لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ رہے، یعنی شیطان اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ بچ کے رہنا ہے، اور اپنی توجہ رب کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ کون ہے رب؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تمہارا رب وہ ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، 6 دن میں پیدا کیا، سورج چاند ہر چیز کو اس نے مسخر کیا، سارے کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ برکتیں دینے والا وہ اللہ ہے، اور کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے، لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، کنوں پکارنا جی؟ اپنے رب کو پکارو، ہاں، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارنا جی، تضرعا، ہاں یہ اوئے بڑی عاجزی، بڑی انکساری، کہ خفیہ
ہو اللہ جانے ہوئی تھوڑی جا رہی ہے کی تھوڑی جا رہی ہے تو سپیکر لایا ہے کہ وہ کچھ اتر پہ ہے پانچ اتر پہ ہے کہ کسی نے کرنٹ لگی ہے کسی نے یہ ذکر جاری ہو رہے ہیں یہ قلم جاری ہو رہے انا للہ و انا الیہ راجعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ضرورت قلم جاری کرن دی صحابہ تو یہی حال ہونا سی جڑا دین دا تماشا ہے نا بڑھا دیتے ہے کرنٹا پہ لگ دیا نے تو چھیڑ ڈگے نے تو ڈگر تماشا لگے ہے کہ جی قلب جاری ہو رہے ہیں قلب نہیں جاری ہو رہا ہے کوئی ہوشہ جاری پہ ہو رہی ہے قلب جاری ہوا ہے میرے صحابہ اور کس کے ساتھ ہوا قرآن کے ساتھ اور قرآن وہ تمہیں ندائی دے کے کہہ رہا ہے اور کسی ہو نہ پکاریو کنو پکاریو اپنے رب نو پکاریو او جے پکار دے لائے ہاں دیکھ لو جنہوں نے اوروں کو پکارا ان کا بھی ذرا حال دیکھ لو لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ہم نے نوح پیغمبر کو قوم کی طرف بھیجا نوح جا کے انہیں پیغام دو میسج دو ذرا توجہ انہیں میسج دو نماز پڑھو روزے رکھو زکاتیں دو حج کرو قربانیاں کرو سچ بولو دیانت اپناؤ نہیں یہ ساری چیزیں بعد میں یہ اعمال ہیں پہلے نوح نے ضرب لگائی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اور میری قوم اللہ کو پکارو اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو وہ پانچ تنی تھے ہیں کنے تھے قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وہ کہنے لگے پہلو تیری گل مان کے اسی اپنے الہاں تے معبوداں نوں چھڈ دئیے کون ود سوا یغوث یعوق نصر اے مشکلاں حل کر دیندے نے یہ عقیدہ تھا ان کا نوح نے ضرب لگا دی نا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ مشکلات کو حل نہیں کرتے یہ حاجات کو پورا نہیں کرتے حاجات کو پورا کرنے والا کون ہے ایک اللہ ہے جواب آیا ذرا دھیان سے سننا جواب چودھریوں نے جواب دیتے ہیں قال الملا سردارہ نے وہ ساڑھے دار ایک ساتھی سی وہ عمل کو کہنا ہے قاضی صاحب بیان در بڑا ٹھیک ہے صحیح کر دے حق سنا دے ایک گل منوں چنگی نہیں لگی تھوڑی تو میں کہ یار کی ہویا خیر ہو گیا ہم جڑا تسی یہ آخدے ہو نا کہ مکے دے چودھری ابو جہل اسی بھی چودھری ہاں تسی سانوں ابو جہل والا چھوڑ دیتے ہیں وہ گل کرنے والی وہ میں کہنا دیا بلیا اور چودھری وچ چنگے بھی ہوندے نے تے مندے ہوندے نے نا وہ جڑا مندا وے وہ ابو جہل دی لڑی وچ تے جڑا چنگا وے وہ عمر دی لڑی وچ اوے عمر بھی تے چودھری سی نا اوے عمر بھی تے زور تے طاقت والا سی نا پر عمر قرآن دے تابع سی اللہ دے حکم دے تابع سی اور میں کیا ہن توں پاجے کٹ کے ابو جہل والے جانا تے میں تے ڈک نہیں سکدا اس وجہ دے نال اے طاقت ہوندی ہے نا زور ہوندا ہے زمیندار ہوندے نے تکڑے ہوندے نے تے اس وجہ نال ابا جی تے اللہ دی رحمت ہون کہندے ہوندے سن کوئی یار کوشش کرو عام بندے 100 پڑھ جان او فائدہ نہیں دیندے چودھریاں دا مردہ پڑھ جائے نا ایک وہ لال اللہ پہ پورے ہوئے آندہ رب ایک کے تے ایک اس سوا ڈیڑھ آدمی کوئی نہیں لیکن گل ہے پڑھ دے اوکھے بٹاں دے بوڑھے دے جٹاں دے بوڑھے پڑھ دے اوکھے انہاں دا کام ڈانگ وانی
لڑائیاں کرنا اور کم کوئی نہیں، پر اللہ تعالیٰ انہاں وچوں بھی انشاءاللہ دین دی خدمت لڑنا ہے تے لڑنا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، جواب دینے لگے نوح کو، قال الملأ من قومه، اے قوم کے سردار، وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، او نوح پیغمبر اسی ویکھدے پئے ہاں تو ماڑی موٹی گمراہی وچ بھی نہیں ہے، تو تے کھلی گمراہی وچ تو کہنا پانچ کچھ نہیں کر سکتے، ایک رب سب کچھ کرن والا ہے، ایک گل سانو کچھ دی نہیں ہو گئی، تو گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ پیغمبر کو جواب دے رہے ہیں، ہائے پیغمبر کا جواب سننا، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میرا کام لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، میرا کام گالاں دا جواب گالاں وچ دینا نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے اللہ دا پیغام سنانا۔ میں تہاڈا بڑا خیر خواہ، انصح لکم، تے جو کچھ میں جاندا پیا عالم من اللہ ما لا تعلمون، میرے ال گئی آندی ہے، مینوں جو گل پتہ ہے وہ تہاڈوں گل نہیں پتا، پر قوم کتھے منن والی ہے، پھر اساں کی کیتے ہے فکذبوہ فانجیناہ، انہاں نوح نوں جھٹلا دتیا ہے تے اسی پھر کی کیتے ہے نوح نوں ہی تے اودے ہم جماعت لوکاں نوں ہی اساں نجات دے دتی ہے۔ فاغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، او جنہاں نے ساڈیاں آیات کی تکذیب کیتی ہے انہاں نوں اساں کی کر دیتے ہیں، اغرقنا، اساں انہاں نوں غرق کر دیتے ہیں۔ میرے نبی انہاں نوں گل دس دیو، جے تسی بھی کوئی کام کرو گے تے پھر نوح دی تاریخ دہرائی جاوے گی، پھر ہاتھ تہاڈا بھی وہی ہوے گا۔ پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود دا تذکرہ بھی سناؤ، وہ نہاد وہ آئے، وہ آگے کی کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیڑی پیغام ہے انہاں دا بھی، اے قوم کدی پکار کرنی جے اللہ دی، اللہ دی پکار کریو، ما لکم من الہ غیرہ، اے دے سوا کوئی پکارا سننے والا نہیں ہے۔ اے آکھیا ہے کہ ہن جواب ہی سنو، انا لنراک فی صفاہ، دیکھو پیغمبراں نال کی حشر پیا ہوندا ہے، میں تسی کون، سانو گانا پے گیا، سانو سامنے پے گئے تے کی ہو گیا؟ پیغمبر ہود نوں کہہ رہے نے تینوں تے اسی ویکھدے پے ہاں، تو تے بے وقوف ہے، صفاہ تے جھوٹ پیا بولنا ساڈے نال، اے پیغمبر نوں کہہ رہے نے، تے پیغمبر نے گل کی آکھی ہے، کوئی زمین منگی ہے، کوئی جائیداد منگی ہے، کی آکھیا ہے رب دی پہچان کرائی ہے، تے جواب ملیا ہے انہاں کوئی نہیں منیا، میں رب نے انہاں نوں بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، پھر انہاں دی تباہی، تے میرے رب نے آکھیا ہے انہاں دا حال اساں یہ کر دیتے ہیں، زلزلہ آیا تے چیخ آئی ایک، تے پھر ان دے منہ زمین تے پہ ہوئے سن، انج لگدا سی کل ایتھے کوئی بسدا ہی نہیں، اے انہاں دا حال اے انجام ہویا ہے۔ پھر قوم شعیب دا جڑا اج ایک نعرہ لگیا ہے نا، ایک قوم شعیب کا نعرہ سی، قرآن وچ موجود ہے، بعد میں پڑھے سی، قوم شعیب کا نعرہ مارے پیغمبر نے آکھیا سی نا، اوئے اے ناپ تول دی کبیاں شمیاں چھڈ دیو، ایک رب نوں پکاریا کرو، اے کام نہ کرو، تے پتہ کی کہندے سن، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہن جے تیریاں مرضیاں ہونگیاں اونج اسی اپنے مال خرچ کریں گے، یعنی ساڈی مرضی تے ساڈا مال، اے اج بےہودہ لوگوں دا نعرہ وے، ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، یہ قوم شعیب نے ماریا سنا، ساڈا مال ہے تے ساڈی مرضی ہے،
اسی جوئے تے لائیے، اسی شراب تے لائیے، اسی حرام خوریاں تے لائیے. شعیب تیری کوئی اتھارٹی نہیں، تو سانو ڈاکے انج نہ کرو تے انج نہ کرو. میں رب نے پھر انہاں دی بھی سنگی مروڑی ہے، چیخ ماری ہے. پھر جبریل امین نے انہاں دا بھی دیا پاچا کر کے میں رکھ دیتے ہیں، وہ بھی کوئی نہیں بچے. پھر حال شروع ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام دا تے نال فرعون. ہر دور دے فرعون دا تذکرہ شروع ہو گیا ہے. وہ بھی کہنے لگیا ہے اوے موسیٰ تو جڑیاں گلاں پیا کرنا ہے نا، تو پتہ کی کہڑے چکراں چ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. جڑے تو چکر چلائے نے وہ چکر ہے تو زمین تم اپنے جادو دے زور وچ سانو ساڈے کول کچوں کڈن میں سانو منصوبہ تیرا پتہ لگ گیا ہے. اسی مذہبی انتہا پسندی نہیں چلن دینی. تواڈے دوبارہ سمجھاواں نا تاکہ سمجھ آ جائے. یہ کیا ہے کہ پھر مقابلے وچ بھی آ گئے نے، سامنے آ گئے نے. پر میرا رب موسیٰ دے نال سی تے آکھیا موسیٰ گھبرا نہیں، لاٹھی سٹنا تیرا کام ہے، میدان وچوں فتح دینا میں اللہ دا کام ہے. سبحان اللہ. تے پھر فتح میں دتی ہے اور جڑے انہاں دے منصوبے سن سارے خواب وچ ملا دتے ہے. فرعون اللہ لشکر سمیت غرق کر دتے ہے. پھر بنی اسرائیل دے 8 قصے بیان کیتے گئے نے سورت دے اندر.